بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیسے فوت ہوئے؟ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ابتدائی زمانہ آزمائش و ابتلا کا دور تھا، لیکن بعد ازاں تائید عزدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام ایسی بادشاہت کے مالک ہوئے جو تاریخ عالم میں بے مثال تھی۔ قرآن کریم کی سورہ صاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش اور اس کے بعد آپ کی ایک دعا کا ذکر یوں بھی کیا گیا ہے، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور اس کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ میرے پروردگار، میری مغفرت کر اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو شایان نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم میں اس آزمائش کی تفصیل درج نہیں، البتہ مفسرین نے اس کی کئی تفاسیر بیان کی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتوں سے نوازا جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے ہوا آپ کے تابع کر دی جو آپ کے تخت کو اڑائے پھرتی۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ انبیاء، سبا اور صاد میں موجود ہے۔ سارت رفتار کا عالم یہ تھا کہ جو منزل زمانہ میں ایک مہینے میں طے ہوتی تھی وہ آدھے دن میں طے ہو جاتی تھی۔ ہوا آپ کے تخت کو شام سے یمن اور یمن سے شام تک اڑائے پھرتی۔ طاقتور اور سرکش جن بھی آپ کے تابع کر دیے گئے، وہ آپ کے حکم سے سمندر میں غوطے لگا کر موتی اور جواہر نکال لاتے، شہر اور شاندار عمارات تعمیر کرتے تھے، تانبے کی بڑی بڑی دیگیں اور مختلف ظروف تیار کرتے۔ کسی کو سرکشی کی مجال نہ تھی، اور اگر کوئی ایسا کرتا تو اسے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ ناظرین، قرآن کریم کی سورہ نمل میں ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں، چرندوں، حتیٰ کہ چیونٹیوں کی زبان بھی سکھائی گئی۔ آپ کا تشکر نہایت زبردست اور پرشکوہ تھا، اور اس میں جن، انسان اور پرند سب شامل تھے، اور ان کے علیحدہ علیحدہ دستے تھے۔ توریت کے باب سلاطین کے مطابق آپ کے یہاں جنگی رتھوں کے لیے 40,000 تھان، 12,000 سوار، بے شمار مصری گھوڑے اور 500 خاص منصبدار تھے۔ سورہ سبا میں ارشاد ہے وہ اس کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے اور حوضوں جیسے لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیکھیں۔ اے داؤد کے گھر والو، شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو، اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اپنی تمام ضروریات جنات کے ذریعے پوری کرتے تھے۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے بلند و بالا محلات و منازل، مجسمے، حوض کے مشابہ کھانے کے برتن اور تانبے یا پتھر کی بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے جو ہر وقت چولہوں پر رکھی ہوتی تھیں اور ان میں کھانے پکتے رہتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام پر ان انعامات الہیہ کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد ہوا کہ ہم نے سلیمان اور ان کے اہل و عیال کو حکم دیا کہ ہم نے تم پر جو احسانات کیے ہیں اور نعمتوں کی جو بارش کی ہے، ان کے شکر ادا کرنے کے لیے ہر وقت ہماری بندگی میں لگے رہو، نماز پڑھو، زکوٰۃ اور تمام اوامر و نواہی کو بجا لاتے رہو۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے دونوں پاؤں، یا یہ کہا کہ آپ کی دونوں پنڈلیوں پر ورم آ جاتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس قدر عبادت شاکہ نہ کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں فرماتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو عطا کردہ عظیم سلطنت، علمی کمالات اور ہوا اور جنوں کی تسخیر وغیرہ کے بیان کے بعد ان کی موت کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر اس سے کوئی بچتا تو سلیمان علیہ السلام ضرور بچ جاتے، جن کے پاس اتنی عظیم قوتیں تھیں۔ سورہ سبا میں ارشاد ربانی ہے، پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو انہیں اس کی موت کا پتہ نہیں دیا، مگر زمین کے کیڑے دیمک نے جو اس کی لاٹھی کھاتا رہا۔ پھر جب وہ گرا تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلیل کرنے والے عذاب میں نہ رہتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر کیا ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ اب ان کی موت کا وقت آ چکا ہے، اس وقت آپ نے جنوں کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر کو جنوں سے چھپا دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ جن غیب کی کوئی بات نہیں جانتے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام ایک لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور اسی حال میں ان کی موت آ گئی،
لیکن جن کام کرتے رہے اور انہیں ایک مدت تک اس کی خبر نہ ہوئی۔ جب اللہ نے چاہا تو دیمک نے اس کی لاٹھی کو نیچے سے کھا لیا اور سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر گیا۔ تب جنوں کو ان کی موت کی خبر ہوئی کہنے لگے کہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو ایک مدت سے عذاب میں نہ رہتے۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا خیال حضرت داؤد کو آیا، لیکن وہ جنگی اور سیاسی مصروفیات کے باعث اسے عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ چنانچہ آپ نے آخری وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تعمیر کی وصیت کی۔ آپ نے سور یعنی لبنان، جسے پہلے فینیشیا بھی کہتے تھے، کہ حکمران جرام کو پیغام بھیجا کہ لبنان سے دیوتار اور صنوبر کی لکڑی اور عمدہ قسم کا پتھر بھجوائے۔ جرام نے جواباً مطلوبہ اشیاء کے ساتھ سونے، چاندی اور پیتل کی صنعت کا ایک بہت بڑا ماہر بھی آپ کی خدمت میں روانہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کا معاوضہ اس طرح ادا کیا کہ سالہ سال آپ اسے قضائے رسد فراہم کرتے رہے اور بعد میں آپ نے غلیل کے 20 شہر اسے سونپ دیے۔ خروج مصر کے 480 اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے چوتھے سال کے دوسرے مہینے یعنی 960 قبل مسیح میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا آغاز ہوا اور یہ عمارت 7 سال 6 ماہ میں مکمل ہوئی۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے 41 سال تک بے مثال حکومت کرنے کے بعد سن 924 قبل مسیح میں وفات پائی۔ آپ کی وفات کا واقعہ بھی بے حد عجیب ہے۔ آپ نے جنوں کو کسی تعمیراتی کام پر مامور فرمایا اور خود شیشے کے کمرے میں بند ہو کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آپ ایک عصا کے سہارے کھڑے تھے کہ اسی عالم میں موت کا پیغام آ گیا۔ آپ کا انتقال یوں ہی ہوا، لیکن آپ بدستور کھڑے رہے۔ جن آپ کو کھڑا دیکھتے اور سمجھتے کہ آپ موجود ہیں اور ان کے کام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک مدت کے بعد جب آپ کو بتائے ہوئے سب کام مکمل ہو گئے تو عصا کو گھن لگ گئی اور وہ گر پڑا۔ تب جنوں کو معلوم ہوا کہ آپ وصال فرما چکے ہیں اور اب وہ مطیع و غلام نہیں رہے۔ توریت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی صرف 3 اولادوں کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے ایک بیٹا رضسوام ہے جو آپ کے بعد تخت نشین ہوا۔ اس کی شادی اپنی چچا زاد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ابی سلوم کی بیٹی معاکہ سے ہوئی، جبکہ اس کی دوسری بیوی کا نام مہالات بیان ہوا ہے۔ دعا ہے اے رب کریم مولا، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔